نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم خدا کا انکار کس طرح کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ نے تم کو زندہ کر دیا۔ 40 دن تک انسان نطفہ رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس لوتھڑے کا گوشت بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے دوبارہ۔ جب انسانی شکل بن جاتی ہے تو 4 ماہ تک اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس میں جان آ گئی، اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 گندے چیزوں سے پیدا کیا، ایک انسان کا نطفہ، اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناکام، جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک، انسان نفرت کرتا ہے، ایسی گندی چیز ہوتی ہے، انسان کو اس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پھر جب دوسری چیز ہے وہ حیض کا خون ہے، ماہواری کا جو خون عورت کو آتا ہے اس سے پیدا کیا جاتا ہے اس کو۔ پھر بھی انسان تکبر کرتا ہے کہ میری جان، میرا مال، میرا دولت سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے رکھے۔ تو ان 2 گندی چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے انسان۔ فرمایا فاحیاکم، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی کہ تم بے جان چیز تھی، نہ کھڑکی، نہ دروازہ، نہ خوراک، نہ سانس، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا۔ ثم یمیتکم، پھر تم جب زندہ ہو کر دنیا میں آئے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا قبر میں سوال ہوگا من ربک من نبیک ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا قبر میں، اس سے سوال و جواب پوچھا جائے گا۔ تو ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جاؤ گے، یعنی کہ قیامت والے دن۔ تو رتی کا حساب ہوگا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب اعتراض ہوتا ہے بھئی کیا یہ سانپ، بچھو، یہ زہریلی چیزیں جانور ہے کہ یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے؟ تو بالکل یہ انسان کے فائدے ہی کے لیے ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب برا انسان قبر میں جائے گا تو 99 سانپ اس کے لیے آئیں گے، اس کو ڈسیں گے۔ اگر وہ ایک مرتبہ پھونک مارے زمین پر، اس دنیاوی زمین پر اگر ایک مرتبہ پھونک مارے تو ساری زندگی اس زمین پر کوئی ہریالی دوبارہ نہ آئے۔ تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ سانپ اتنا خطرناک ہے؟ جب ہم دنیا میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا، جب ایک ڈنگ مارے تو انسان اس سے فوت ہو جائے، تو ہمیں اس دنیا میں پتہ چلے گا تو پھر اس میں عبرت حاصل کریں گے، واقعی بھی دنیا کے سانپ کا یہ حال ہے تو آخرت کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے بچائے رکھے۔ اسی طرح بھائی 2 مسئلے آج سمجھ لیں۔ اعتکاف آنے والا انشاءاللہ، آج غروب آفتاب کے وقت اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ جس طرح ہی غروب آفتاب ہوگا فوراً ہی اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی مسجد سے باہر ہے اور اس پر غروب آفتاب ہو گیا پھر وہ 10 دن بیٹھا ہی رہے تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ تو بھئی غروب آفتاب سے پہلے کوشش کرے کہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لے کہ اب آپ 10 دن مشقت بھی برداشت کرے، تکلیفیں برداشت کرے، گھر والوں سے دور بھی رہے اور آپ کا اعتکاف بھی نہ ہو، تو اس طرح پوچھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ ایریا جو ہے یہ مسجد میں داخل ہے، آپ مسجد کے بنانے والے سے پوچھنا چاہیے جو باہر کا جو ایریا ہے یہ مسجد میں داخل ہے کہ نہیں ہے، پوچھنا چاہیے۔ پھر بھی ایک مرتبہ تسلی کر لے کہ آیا یہ مسجد میں داخل ہے کہ نہیں ہے، اگر داخل ہے کتنا داخل ہے، کیونکہ ہم ادھر اعتکاف پر بیٹھے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، کیونکہ ہم یہی سمجھ رہے تو بھی یہ مسجد ہے، حالانکہ مسجد ہے ہی نہیں، تو ہمارا اعتکاف بھی خراب ہو جائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے بھائی کہ مسجد کا جتنا ایریا ہے اس کے اندر ہی اندر رہا جائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر کرے، اللہ کرے۔ اگر آپ تکلیف برداشت کرتے رہے پھر ادھر آ کر بھائی گپ شپ لگائے، ادھر ادھر کی باتیں کرے، بغیر ضرورت کی گپیں لگائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔